دوستو کچھ کہانیاں ریسرچ کر کے میں خود بھی بہت شوکڈ ہو جاتا ہوں، اور آج کی کہانی بھی ایسی ہی ایک کہانی ہے جو یوٹاہ امریکی ریاست کی ایک ویران سی وادی کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں لوگ سرگوشیوں میں بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ عام سی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سی عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھا گیا، ایسی جن کے بارے میں ہم بالکل بھی تصور نہیں کر سکتے۔ آج کی کہانی بہت دلچسپ ہونے والی ہے، میں اس میں دیر نہیں لگاؤں گا، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسکن واکر، ایک روح بدلنے والی عجیب و غریب مخلوق جو ہمارے درمیان عام سے انسانوں کی طرح موجود ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اندھیرا چھاتا ہے یہ لوگ اپنا روپ بدل لیتے ہیں۔ کسی بھی جانور جیسے کتا، بھیڑیا، ہاتھی، شیر، چیتا، گھوڑا، بلی کچھ بھی بن جاتے ہیں، لیکن یہ کارروائی کرتے ہیں، بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، جانوروں کو کھا جاتے ہیں، انسانوں کے گھروں میں تباہی مچا دیتے ہیں۔ جنگلات میں ان کی موجودگی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ 1950 کی دہائی کے بعد سے یوٹاہ کی ایک ویران وادی میں ایک ایسی جگہ تھی جس کے بارے میں مقامی لوگ سرگوشیوں میں بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ زمین عام نہیں ہے، یہاں جو کچھ ہے انسان کو برداشت نہیں کرتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جو کچھ وہ کہتے تھے اس کا ثبوت نہیں ملتا تھا، صرف کہانیاں ملتی تھیں، خوف تھا اور ایک نام تھا۔ لیکن وقت گزرتا رہا اور یہ زمین خاموشی توڑ بیٹھی، یہاں تک کہ 1994 میں ایک عام سا امریکی خاندان یہاں آ بسا۔ ٹیری شرمین اور اس کی بیوی گوین نے یوٹاہ میں ایک رینچ خریدی۔ 500 ایکڑ زمین، چاروں طرف پہاڑ، جنگل اور مکمل تنہائی۔ یہ ان کے لیے خواب تھا، مویشی پالنا، سکون سے رہنا، بچوں کی پرورش کرنا۔ جب وہ پہلی بار رینچ پر پہنچے تو ایک عجیب بات فوراً محسوس ہوئی۔ ہر دروازہ بند تھا، ہر کھڑکی پر تالا تھا، حتیٰ کہ اندرونی کمروں کے دروازے بھی لاک تھے۔ سامنے اور پیچھے زنجیروں سے بندھے کھونٹے ایسے لگ رہے تھے جیسے یہاں کبھی خطرناک جانور رکھے جاتے ہوں۔ لیکن شرمین خاندان نے سوچا شاید پچھلے مالکان زیادہ محتاط تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ یہ تالے احتیاط نہیں، خوف کی نشانی تھے۔ یہاں شفٹ ہونے کے پہلے ہی دن شام کے وقت ٹیری نے جنگل کی طرف دیکھا۔ درختوں کے بیچ ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو ٹیری کا دل بیٹھ گیا۔ وہ ایک بھیڑیا تھا، لیکن عام بھیڑیا نہیں، کم از کم 6 فٹ لمبا تھا۔ اس کی آنکھیں عجیب تھیں اور اس کی چال غیر فطری۔ وہ غصے میں نہیں تھا، وہ بھاگا ہی نہیں، بس آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھتا آ رہا تھا، جیسے سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہو۔ ٹیری کے والد نے ہمت کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دم ہلانے لگا، بالکل پالتو کتے کی طرح۔ اچانک وہ مڑا اور مویشیوں کے باڑے کی طرف گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک بچڑے کا سر اپنے منہ میں پکڑ لیا۔ گولیاں چلائی گئیں، کلہاڑی ماری گئی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ مخلوق بس پیچھے ہٹی اور جنگل میں غائب ہو گئی۔ پھر اس کے جاتے ہی ہوا میں ایک بدبو پھیل گئی، کیمیکل کے جیسے، سڑی ہوئی، ناقابل برداشت۔ ٹیری اور اس کا بیٹا اس کے پیچھے گئے، کیچڑ میں پنجوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ پھر اچانک وہ ختم ہو گئے، جیسے وہ مخلوق زمین کے اندر ہی جذب ہو گئی ہو۔ اسی لمحے ٹیری کو پہلی بار احساس ہوا یہ جگہ عام نہیں ہے۔ دن گزرتے گئے اور عجیب واقعات بڑھتے ہی گئے۔ گوین جب کچن صاف کر کے جاتی تو واپس آ کر دیکھتی کہ سامان دوبارہ تھیلوں میں بند ہے۔ تولیہ باتھ روم سے غائب ہو کر دوسرے کمرے میں ملتا، اور ایک دن 70 پاؤنڈ وزنی فینس ڈگر جو زمین کھودنے کے لیے استعمال ہوتا تھا غائب ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد وہ 70 فٹ اونچے درخت میں پھنسا ملا، کوئی وضاحت ہی نہیں تھی۔ پھر راتوں کو آسمان میں روشنیاں نظر آنے لگیں، خاموش، تیرتی ہوئی، نیلی اور نارنجی۔ پھر ایک رات ایک نیلا روشنی کا گولا رینچ کے قریب آیا۔ جیسے جیسے وہ قریب آتا دل گھبرانے لگتا، سانس بھاری ہو جاتی، خوف بے وجہ بڑھتا ہی چلا جاتا۔ 3 کتے اس روشنی کے پیچھے دوڑے۔ اگلی صبح صرف راکھ کے ڈھیر باقی تھے، نہ ہڈیاں، نہ خون، نہ کوئی نشان۔ ٹیری نے سب کو بتایا، لوگوں نے سنا بھی، لیکن کسی نے یقین ہی نہیں کیا۔ یہاں کہانی میں ایک نیا کردار آ جاتا ہے، رابرٹ بگلو، ایک عرب پتی اور پیرا نارمل تحقیق کا شوقین۔ اس نے رینچ خرید لی، وہاں سائنسدان بٹھا دیے 10 سال تک۔
PhD لیول کے ماہرین سخت سکیپٹیکل لوگ. جو کچھ انہوں نے دیکھا، جانوروں کے جسم جیسے سرجری سے کاٹے گئے ہوں، بغیر خون کے زخم، عجیب مغناطیسی لہریں دیکھی گئیں، آسمان میں پورٹل جیسے دروازے اور مخلوقات جو آتی اور غائب ہو جاتی. لیکن اس سب کے باوجود کوئی حتمی جواب نہیں ملا. آج بھی اسکن واکر رینچ خاموش کھڑی ہے. کچھ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، کچھ کہتے ہیں حقیقت ہے، اور کچھ جو وہاں جا چکے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان کو نہیں جانا چاہیے. اس پوری کائنات کو بنانے والے خدا نے دنیا بنائی تو اس میں انسانوں کے لیے خشکی، مچھلیوں اور سمندری جانوروں کے لیے سمندر، پانی، اور جانوروں کے لیے جنگلات، پرندوں کے لیے گھونسلے، درخت جیسی جگہیں بنائی تاکہ وہ اس ماحول کے مطابق رہ سکیں. لیکن عجیب و غریب مخلوقات کے لیے اس نے ویرانے، جنگلات اور ایسی جگہیں جہاں پر کوئی انسان عام طور پر نہیں جاتا وہ چھوڑ دی. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ مخلوقات بعض اوقات ہمارے درمیان بھی موجود ہوتی ہیں، ہم ان کو پہچان نہیں سکتے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور یہ کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا. میں آپ کے ساتھ یہ دوستی کا سفر ہمیشہ تک قائم رکھنا چاہتا ہوں. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. سی یو نیکسٹ ٹائم.